السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم سورہ صاد کے اوپر ہیں، آیت نمبر 49، وہاں سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب۔ This is a reminder and surely the God-fearing will have the best place to return۔ تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ قرآن تو ایک جس یاد دہانی کراتا ہے، اور کن کو یاد دہانی کراتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، انہی کے لیے یہ یاد دہانی ہوگا۔ یعنی کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوالٹی ان لوگوں کی، کہ دیٹ دے آر کانشیس آف اللہ، اللہ سے وہ خوف کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے لا تعلق ہیں ان پہ تو اوبیسلی اس کا اثر نہیں ہوگا، دیر ول بی نو امپیکٹ۔ وہ قرآن پڑھ بھی لیں تب بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل کے جو ہم زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو نہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی امید ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ایور لاسٹنگ گارڈن ود دیئر ڈورس اوپن فار دیم۔ تو یہ تمام جو اوبیسلی ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے انعام ہے، دا ڈیلائٹس آف پیراڈائز۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، reclining in them calling for plentiful fruits and drinks۔ ہر چیز جنت کے اندر بھرپور ہوگی، گڈ ریسٹ، اچھا کھانا، اچھا پینے کی چیزیں، کوئی انگزائٹی نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی سٹریس نہیں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، and with them will be those of modest gaze اینڈ آف میچنگ ایجز۔ تو جو وہاں پہ ساتھی ہوں گے، کمپینینز ہوں گے، ازواج ہوں گے، وہ اوبیسلی ان کی ایک پسند بھی ایک جیسی ہوگی، عمر بھی ایک جیسی ہوگی، ان کے اینڈ بھی ایک ہی جیسے ہوں گے۔ یعنی کہ دیٹ از ویئر، اس لیے کہ دونوں جو ہیں وہ جنت میں پہنچ گئے۔ تو ایک بڑی امپورٹنٹ کوالٹی جو اس قرآن بار بار ریمائنڈ ہمیں کراتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کی جو صفت ہوگی ان میں حیا ہوگی، یعنی کہ بولڈ اور بریزن نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، دس از واٹ یو have been promised for the day of reckoning۔ inna haza la rizquna ma lahu min nafad، surely that is a provision provided by us to you which there is no end۔ تو یہ کن کو ملے گا؟ یہ ان کو ملے گا کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر محنت کی ہو، اسٹرائیو کیا ہو، ان کو اچھا کھانا، اچھے کمپینینس، اور یہ مل جائے انسان کو، ایک سکون والی جگہ مل جائے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہو، تو پھر what else do you want؟ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب۔ Having said that, the transgressors will surely have the most evil place to return۔ تو ایک دم قرآن جو آپ دیکھیں کہ دو چیزیں جو ہے نا تضاد، کنٹراسٹ جو ہے دیتا ہے کہ جو تم چوز کر لو، now you know both these things، تم چوز کر لو تمہیں کیا چاہیے۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، the hell they shall enter it، so how evil is that place to rest۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، This shall be, let them taste its boiling and intense cold۔ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاج، and other things similar to it of various kind۔ تو unimaginable، یعنی کہ جو خوفناک جگہ ہے یہ، جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، اس کے ہارر جو ہیں وہ تو ریلی ان اینڈنگ ہے۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، Here is an army rushing headlong with you, no welcome from them, surely they are to burn in the hellfire۔ تو یہ جو ہے ایسی جگہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہاں پہ آگ ہے اور گرمی ہے اور لوگ ہیں بالکل پیکڈ ہیں، کریمپڈ ہیں، ایک دم تنگ جگہ، کراؤڈڈ۔ تو ون کین امیجن کہ کس قدر یہ ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ کتنی یعنی کہ مشکلات کے اندر ہوں گے۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار۔ They shall say to you, no welcome to you, it is for you who brought this upon us, so how evil is the place to stay forever۔ تو ایک تو فزیکل ان کو تکلیف ہوگی، فزیکل ٹارچر ہوگا، ذہنی ٹارچر ہوگا، اور آپس میں بھی جتنے بھی جہنم والے ہوں گے وہ آپس میں بھی ان کے ایک ڈسپیوٹ ہوگا، کانسٹنٹلی ایک دوسرے کے اوپر الزام کر رہے ہوں گے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار۔ They shall say, O our Rabb, whoever has brought this on us, do increase his punishment twofold in the fire۔ تو وہ یہی کہیں گے کہ بھئی جس نے ہمیں یہاں پہ پہنچایا، جو ہمارے رہنما تھے،
اور جن کی کہ ہم نے پیروی کی، ان کو جن کو کاپی کیا، ان کو تو جو ہے نا دگنا عذاب دے اس آگ کا۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے، بار بار یہ جو قرآن ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے نا کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، کہ اگر ہم غلط لوگوں کی اتباع کر رہے ہوں گے تو یہ ہمیں بہت بڑی کہتے ہیں نا مصیبت کے اندر لے کے جا سکتا ہے۔ تو دیر فور امپورٹنٹ میسج یہی ہے کہ بھئی چوز یور فرینڈ، چوز یور کمپنی کیئرفلی۔ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو دوست احباب ہیں، وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ ہمارا جو ہے اینڈ کیسا ہوگا، اور دس کی ناٹ بی ریئلی اوور ایمفسائزڈ۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدوهم من الاشرار، and they will say, what is the matter with us that we do not see those men whom we used to count amongst the troublemakers? اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، did we take them as a laughing stock or have the eyes missed them؟ تو اب یہ کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں وہ تمام لوگ جن کو کہ ہم دنیا کے اندر فینیٹکس اور فنڈامنٹلسٹ کہا کرتے تھے، جن کا کہ ہم مذاق اڑاتے تھے، ان کا ہم طنز کرتے تھے، اب ان کو احساس ہوگا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ وہاں پہ اس بری جگہ پہ نہیں ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، that most surely is the truth, the mutual quarreling of people of fire. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، say I am only a warner and there is no God but Allah, the one, the all dominant۔ دیکھیے جو بھی پیغام ہوتا ہے نا وہ بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے رسولوں کو چنتا ہے، انہی کے تھرو ان کو میسنجر رسول جو ہے ان کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگوں کو، جن لوگوں نے کہ جو حد سے گزر چکے ہیں، جو ٹرانسگریس کر چکے ہیں، ان کو جو ہے نا ڈرانا، ان کو جو ہے سیدھے راستے کی پر لے کے آنا۔ اور یہی بیسک میسج توحید کا ہے کہ توحید کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے عقیدہ جو ہے نا اس کو فکس کر دیا جائے۔ رب السماوات والارض وما بینہما Aziz al-Ghaffar, the Rabb of the heavens and the earth and what is between them, the mighty, the very forgiving۔ تو اللہ کی طاقت، اللہ کی صلاحیت، اللہ کی ایبلٹی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سزا دے سکتا ہے، مگر ایک اللہ کے اندر ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ صفت ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، ہی از دا موسٹ forgiving۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری ہے، مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر صبر ہے، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ لوگوں کو موقع دیتا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، say it is a message of tremendous importance، انتم عنہ موردون، you are turning away from it۔ ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، I had no knowledge of the exalted company when they were debating۔ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، the revelation is sent to me only because I am a plain warner۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو انسان کی جو تخلیق ہے، اس کی واپس ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرائے گا۔ یہ جو ہے یہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی، یہ 7 دفعہ قرآن کے اندر آئی ہے ریپیٹ ہو کے، اور یہ آخری دفعہ ہے اس صورت کے اندر۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، when your Rabb said to the angels, surely I am going to create man out from clay۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ So once I make him perfectly and breathe my spirit into him, you must fall down in prostration before him۔ تو یہ عزت ہے، یہ فضیلت اور امپورٹنس ہے انسان کی۔ دیکھیے انسان کا جو مقام ہے، انسان کا مقام اس لیے نہیں ہے کہ ہماری کوئی جو مٹی سے تخلیق کی گئی ہے، مگر اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے اس میں ڈالا، بیکاز آف ہز روح، جو یہاں کہتے ہیں نا کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی ہے۔ اس وجہ سے جو تھا اللہ نے پھر فرشتوں کو کہا کہ تم جو ہو اس کی جو ہے نا یہ جو انسان بنایا گیا جس میں اللہ نے اپنی روح ڈالی، اس کی تم سجدہ کرو۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے نا اشرف المخلوقات ہے۔ تو ہمارا جو امتحان ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا امتحان یہ ہے کہ یہ جو روح ہے ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے، اس کو ہم کیسے پاک کر سکتے ہیں۔ جس نے اس روح کو پاک کر لیا وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، then the angels prostrated themselves, all of them together، إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، except Iblis, he was proud and became one of the disbelievers۔ تو یہ شیطان جو ہے نا، یہ ایپیٹمی ہے غرور کا، یہ ایپیٹمی ہے تکبر کا، یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا انکساری، ہمبلنس، ہیوملٹی جو ہے یہ اس کی، اور انسانوں کے اندر اگر آپ دیکھیں غرور کا جو ماڈل ہے، تو کہتے ہیں نا آرکی ٹائپ کون ہے جو ماڈل ہے پرائڈ کا، غرور کا، وہ کون ہے؟ وہ فرعون ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی،
استكبرت أم كنت من العالين. He said, "Oh Iblis, what prevented you from prostrating yourself before what I created with my two hands? Are you arrogant or are you among the lofty ones?" اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا، مگر اللہ نے پھر بھی اس سے سوال کیا، گیو ہم ٹائم، تاکہ وہ یہ ریئلائز کر سکے، اس کو یہ احساس ہو، اور پھر وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا توبہ کر سکے. تو یعنی کہ لیٹ ہم میک کانشیس کی، تاکہ وہ ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے، اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر ایک چانس دیا کہ اب جو ہے شیطان جو ہے وہ توبہ کر سکے. مورل کیا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان ہمیشہ، ہم بھی جو ہے غلطیاں ضرور کریں گے، وی ول میک مسٹیکس، مگر یہ کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو جو کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر انسسٹ مت کریں، ڈونٹ انسسٹ آن دیٹ، کہ آپ جان بوجھ کے، آپ کو معلوم ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، پھر بھی انسان اس پہ ڈٹا رہا ہے، بیکاز یہ جو صفت ہے نا، یہ صفت جو ہے وہ شیطان کی ہے. جیسے ہی انسان کو پتہ چلے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، فوراً اللہ کے سامنے جھک جائے اور اللہ سے توبہ مانگے. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. He said, I am better than him. You created me from fire and created him from clay. یہ ہے جس کو کہتے ہیں ایگو. ہم کہتے ہیں نا انا، میں بہتر ہوں اس سے. وہ جو ہم آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دو کوالٹی، عزت اور شقاق، کہ لوگوں کے اندر ایک تو ایگو ہو اور دوسرا یہ کہ وہ اپوزیشن ہو. یہ بہت ہی جو ہے انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں. یہ کوالٹیز آف دا کافرین ہو، چاہے انسان جو ہو وہ مسلمان بھی ہو، مگر اس کے اندر بھی اگر یہ کوالٹیز آتی ہیں نا کہ ایگو اور انا آ جاتی ہے، تو یہ بہت ہی شیطانی رویہ ہے. اور شیطان نے کیا کہا، بھئی میں تو ان سے بہتر ہوں، انسان سے میں بہتر ہوں. دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ ایک انسان کے اندر بھی، لوگوں کے اندر ایک آتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں انسانوں میں ہم بھی سب سے سپیریئر ہیں، ہمارے لیے کوئی الگ لا ہوگا کہ یہ رولز مجھ پہ اپلائی نہیں کرتا، اللہ کا بھیجا ہوا قانون مجھ پہ اپلائی نہیں کرتا. اور یہ جب انسان کے اندر آ جاتی ہے نا ایکوالٹی، کہ اس کو چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہو، کہ میرا کوئی ایک اسپیشل مقام ہو، ایز این انسان میرا کوئی اسپیشل مقام ہو، تو یہ بہت بڑا ایک وہ شیطان کے قریب چلا جاتا ہے. تو یہی چیز شیطان انسان کو سکھاتا بھی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر بھی اس قدر جو ایک کاسٹ سسٹم جو پیدا ہو گیا ہے، ڈفرینٹ کلاسز کا جو ہم نے سسٹم دیکھا ہے انسانیت کے اندر، وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ کہ یہ ایک اوبیسلی کافروں میں تو ہوتا ہی ہے، ہندوؤں میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ ہے، مگر یہ اسلامی سوسائٹیز کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بہت ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی آپ دیکھیں، ایون مسلم سوسائٹیز کے اندر بھی لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، راجپوت کہتے ہیں، ایکسیٹرا. یہ تمام چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے، انسان ایک قبیلے سے، ایک مختلف گروپ سے ہو سکتا ہے، مگر اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. قال فاخرج منها فإنك رجیم. He said, then get down from here for surely you are outcast. یہ انجام ہوتا ہے غرور کا. یہ اہمیت اس میں نہیں ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو آگ سے بنایا یا کسی کو مٹی سے بنایا یا کسی کو نور سے بنایا. اہمیت کس چیز کی ہے؟ اہمیت اطاعت کی ہے، اللہ کی اطاعت کی. جو اللہ کی اطاعت زیادہ کرتا ہے اس کی اللہ کی نظر میں اس کی جو پوزیشن ہے نا وہ زیادہ اونچی ہوتی ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ and surely on you shall remain my curse till the day of judgment. تو لعنت اس لیے کہ شیطان نے جو تھا وہ اپنی لاجک یوز کی، اپنی فلاسفی اس نے استعمال کی، اپنی انٹیلیجنس اس نے استعمال کی اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے. اللہ کا حکم توڑا اور اپنی یہ جو چیزیں تھیں نا لاجک کو استعمال. یہی چیز تکبر ہے. دس از واٹ تکبر از. کہ دیکھیے ہم جو ہے نا وی آر ناٹ اوبیڈینٹ، ہم اطاعت نہیں کرتے اپنی عقل کی، ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ ہم جو ہیں وہ غلام ہیں اللہ کے. اور اس کے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو مینیفیسٹیشن ہے ہمیں یہ جو نظر آتی ہے، یہ کس چیز سے آتی ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں جن میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں وہ اللہ سے دوری ہو جاتی ہے ان کو. دے بیکم ڈسٹنس فرام اللہ، کہ ان میں کوئی یہ طلب نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے کوئی ہدایت حاصل کریں، اور نہ ہی جو ہے وہ کبھی گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. He said, oh my Rabb, then give me respite till the day they are raised again. قال فإنك من المنذرین. He said, then you have been given respite إلى يوم الوقت المعلوم, till the day of the appointed time. تو شیطان آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایمان اللہ پہ کتنا پختہ تھا. اللہ پہ بھی پختہ ایمان، یعنی یوم آخرت پہ بھی اس کا ایک پختہ ایمان، مگر یہ دو ایمان جو تھے نا اس سے اس کی کوئی نجات نہیں ہوئی. اس کے پاس اس کے اندر کیا چیز کمی تھی جو شیطان کے اندر، جس نے اس کو شیطان ابلیس جو بن گیا، وہ کیا چیز کی کمی تھی؟
اس کے اندر اطاعت اللہ تعالیٰ کی نہیں تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو تھی، دیٹ از واٹ واز مسنگ. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے جنت کے اندر نا عمل صالح کے بغیر دیر از نو انٹرنس، کہ کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں جب تک کہ اس میں عمل صالح نہ ہو. اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح وہی کام ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی اپنے نبی اور اپنے رسول کے تھرو. جب تک وہ کام نہیں کریں گے جنت کے اندر سوائے صرف عقیدے کی بیسس کے اوپر کوئی داخل نہیں ہوگا. تو شیطان نے اللہ سے دعا کی، کیا دعا کی؟ کہ مجھے مہلت دے دے. ہاں، یہ شیطان کی دعا تھی. اللہ نے فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیا. تو یہ دعا کا قبول ہو جانا جو ہے نا، یہ اس بات کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی پہ بڑی رحمت ہے تو اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اگر اللہ کی رحمت ہوتی اس پہ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے دعا نہ قبول کرتا، اس لیے کہ اس سے اس کا خیر نہیں بڑھا. کیا بڑھا؟ اس کا جو ہے نا جہنم میں وہ زیادہ دھکیل دیا گیا، وہ جہنم کے زیادہ قریب ہو گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری دعائیں نا قبول ہو رہی ہو نا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے لیے کوئی بڑی رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی. ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایسی چیز کی دعا مانگی ہو کہ جس کا کہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں بہت بڑا نقصان ہوگا اور اللہ سمجھتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو کبھی دعاؤں کا نا قبول ہونا جو ہے نا، یہ بھی ایک رحمت کی بات ہوتی ہے. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. He said, then I swear by your might that I will surely entice all of them. اب آپ یہ دیکھیں کس قدر امیزنگ چیز ہے کہ اس کا ایک ایمان مونوتھسٹ ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، مگر یہ کہ یہ کافی نہیں ہے. کافی کیا چیز، ضروری کیا چیز ہے کہ اللہ کا حکم ماننا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, except your servant from among them the purified one. تو یہ کون ہے مخلص؟ کون لوگ ہیں جن کا کہ یہاں قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جن کا ارادہ بھی نیک ہوتا ہے. ہاں، ان کا ارادہ بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ کو پسند ہو. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ. He said, then this is the truth and it is always the truth I will speak. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. That I will definitely fill hell with you and with those who follow you from among them altogether. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا، یہ کتنی بڑی اس آیت کے اندر وہ ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو ہے کوئی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، تو یہ ان کو یہ دو آیتیں پڑھ لینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ حق کی بات ہے اللہ کی کہ اللہ نے کیا کہا کہ میں تو ضرور ان کو جہنم میں بھر دوں گا، شیطان کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے شیطان کے ساتھ. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Say, I do not demand from you any reward for it, nor am I among the pretentious. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. It is nothing but an advice for all the worlds. کہ یہ جو تمام قرآن پاک ہے یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. And most surely and most certainly you will come to know about it after a time. اس کے بعد ہم سورہ زمر شروع کرتے ہیں. زمر کا مطلب ہے گروپس، مکن صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم. This is the revelation of the book from Allah, the mighty, the wise. پہلا ورڈ جاتا ہے تنزیل. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز نازل کی گئی ہو آہستہ آہستہ، ایک بڑے احتیاط کے ساتھ، with utmost care. کہاں سے؟ کس کے طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو نہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، نہ ہی انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ان کے اوپر یہ نازل کیا جائے. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا حکم تھا. ایک بڑی اور امپورٹنٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ زبردست ہے، کہ عزیز ہے، کہ وہ چاہے تو لوگوں کو فورسفلی سبمٹ کر سکتا ہے، مگر اللہ حکیم بھی ہے. اللہ کے اندر وزڈم بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور وہ انسان کو یہ اختیار دیتا ہے، یہ ایک فریڈم دیتا ہے، فریڈم آف چوائس دیتا ہے، ایک آزادی دیتا ہے. اور وہ آزادی کیا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، تم اس کو مانو یا تم اس کا انکار کر دو. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. Surely we have revealed the book to you with truth, so worship Allah, make your submission exclusive for him. تو یہاں پہ پہلے جو چیز آتی ہے نا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے، کہ بے شک ہم نے یہ کتاب ٹھیک آپ پہ نازل کی گئی، یعنی کہ ایک حق کے ساتھ. اور یہ جو حق کیا ہے، ڈیفینیشن آف حق کیا ہے، کہ جو بھی سچ ہے نا وہ سچ ہوگا قرآن کی روشنی کے اندر.
جس چیز کو قرآن حق کہتا ہے صرف وہی سچ ہے، اور جس چیز کو قرآن فالسوٹ کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، وہی چیز جو ہے نا وہ جھوٹ ہے. اور آخرت کے دن لوگوں کا حساب اور کتاب جو ہوگا اور جو فیصلے ہوں گے وہ کس میں ہوں گے؟ ول بی ان لائٹ آف دس بک. اس کتاب کی روشنی میں تمام فیصلے ہوں گے. دیکھیے جو بھی ہمارا الہ ہوتا ہے نا، لوگوں کا جو بھی الہ ہوتا ہے اسی کی لوگ اطاعت کرتے ہیں. وی ڈو دیٹ. اگر ہمارا الہ اللہ ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، تو تمام ہماری جو ریلیشن شپ، تمام ہمارے تعلقات جو ہوں گے نا وہ اسی طریقے سے الائن ہو جائیں گے کہ اللہ جو ہے وہ ہی ول بی دا موسٹ سپریم. اس کے ساتھ جو ہماری تعلق ہے وہ سب سے زیادہ اونچا ہوگا بنسبت تمام اور تعلقات کے. باقی تعلقات جو ہوں گے وہ تابع ہوں گے اس تعلق کے. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدوهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. Remember, Allah alone deserves the exclusive submission. As for those who have adopted guardians other than Him, saying we worship them for no other reason but because they would bring us near to Allah, surely Allah will judge between them in the matters in which they differed. Surely Allah does not guide anyone who is a liar, ungrateful. امپورٹنٹ، بڑی ایک خوبصورت ایک آیت اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنایا، ہاں، اور یہ کہا کہ ہم جو ہے عبادت ان کی نہیں کرتے مگر یہ کہ ہم نے ان کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی ہمیں قریب کر دیں، کہ اللہ کی ہم ان کے تھرو قربت حاصل کریں. اس کو جو ہے نا اللہ نے نگیٹ کیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو ایز اے دین اور قرآن کے تھرو ہمیں جو ہے نا دین اسلام پورا سمجھا دیا، جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک زندگی کو بسر کرنے کا ایک پورا طریقہ ہے، کہ یہی طریقے ہیں جس کے تھرو تم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہو. کسی اور چیز کے تھرو اس کو حاصل اگر لوگ کرنا چاہیں گے تو ان کو اللہ کی قربت نہیں ہوگی. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. If Allah willed to take a son for himself, he would have definitely chosen anyone as he wished out of what he created. Glory be to him. He is Allah, the only one, the all dominant. تو لوگوں کو تو ضرورت ہوتی ہے، پیپل کہ وہ اپنی اولاد ہو، ان کے بچے. اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں. He doesn't need a son کہ انسان کے لیے کوئی وہ اپنا اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اگر اللہ چاہتا ہی could have had a son. اس کا کوئی اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. مگر یہ بھی ایک فارم آف شرک ہے کہ انسان جو ہے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دے، جبکہ اللہ نے اپنے لیے کسی کوئی اولاد جو ہے اللہ نے اس کی تخلیق نہیں کی. خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى Allah هو العزیز الغفار. He created the heavens and the earth for just purpose. He wraps the night over the day and he wraps the day over the night. And he puts the sun and the moon under his command, each one of them moving for an appointed term. Remember, he is the mighty, the most forgiving. بڑا ایک امپورٹنٹ ورڈ جو یہاں پہ آتا ہے نا، یکورو. یکورو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لپیٹ دینا. ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ریپ اراؤنڈ، کسی چیز کو لپیٹ دینا. دیکھیے جس زمانے کے اندر یہ آیات جو تھیں یہ نازل ہوئیں، اس زمانے میں جو ایک ڈومیننٹ ویو تھا، وہ ڈومیننٹ ویو یہ تھا انسانیت کا کہ دنیا جو ہے نا یہ بالکل فلیٹ ہے، اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ چاند و ستارہ اور سورج ہیں یہ روٹیٹ کر رہے ہیں، دے آر روٹیٹنگ اراؤنڈ. ان کے بارے میں یہ تھا. تو قرآن یہاں پہ جو آپ کے بتا رہے ہیں نا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ لپیٹ لیتا ہے، ہی ریپس اراؤنڈ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے نا موشن کے اندر. یہ بہت بعد میں جا کے سائنس نے اس کو پروف کیا کہ کس طریقے سے دنیا جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور کس طرح سے چاند جو ہے وہ دنیا کے گرد گھوم رہا ہے. قرآن اس کو بہت پہلے بتا چکا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی الظلمات ثلاث ذلکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ھو فأنا تصرفون. He created you from a single person, then created its mate from its mate
and send down for you 8 pairs of cattle. He creates you in the womb of your mothers, creation after creation in 3 layers of darkness. That is Allah, your Rabb. To Him belongs the whole kingdom. There is no God but He. Then to where are you being diverted away? یہ تو کہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے کس طریقے سے شروع ہوئی ایک سنگل بینگ سے، اور سائنس نے بھی آخر میں یہی کنکلوڈ کیا. پھر یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں، یہ تبدیلیاں آتی ہیں انسان کے اندر ڈپینڈنگ اپان دا انوائرمنٹ، ڈپینڈنگ اپان ایوری تھنگ. ہمارا جو جینیٹک اسٹرکچر ہے وہ ایک ہی ہے کہ ایک ہی سنگل سے اس کا جو ہے یعنی کہ میٹ بنایا، اس کی جو ازواج بنائے، پیئرز بنائے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے 8 جو ہیں مختلف جو ہم کہتے ہیں نا کیٹل، ان کے 8 پیئر جو ہے دنیا کے اندر بھیجے. اور پھر اللہ نے انسان کی کیسے تخلیق کی، ماں کے پیٹ کے اندر کے اندھیروں کے اندر اندھیرے 3 اندھیروں کی یہاں بات آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی کا پوری اس کی کائنات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضوا لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور. If you disbelieve, then surely Allah is independent of you. However, He does not like the ungratefulness in His slaves. And if you are grateful, He is pleased with you. And no bearer of burden shall bear the burden of another. Then to your Rabb is your return. So He will tell you about what you used to do. He is aware whatever lies in the hearts. تو بات یہ ہے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، یہ تو لوگوں کی اپنی چوائس ہے. اللہ تو غنی ہے، اس کو کسی کی ماننا جو ہے نا اس کے لیے ضرورت نہیں. He doesn't need anyone's acceptance. جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے وہ اپنا خود ہی نقصان اس کا اٹھائے گا. اور اللہ کہہ دیتا ہے یہاں بہت ہی بتا دیا گیا کہ کوئی جو شخص جو ہے نا وہ کسی اور کا وزن اٹھائے گا نہیں. ہم کسی سے اپنا وزن جو ہے نا شیئر نہیں کر سکیں گے، کوئی ہمارا وزن اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ there is nothing good or bad. کوئی چیز جو بری اچھی جو ہوتی ہے نا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کی نہیں جا سکتی. مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بری ہوتی ہیں، کی تو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، مگر اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی. اللہ کی رضا کن چیزوں میں شامل ہوتی ہے؟ صرف نیک کام جو اللہ نے ہمیں بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، انہی میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. And when man is afflicted by pain, he calls his Rabb, turning to him passionately. Thereafter, when he blesses him with some favor from him, he forgets that for which he was calling him earlier and sets a partner for Allah, so that he leads others astray from his way. So enjoy your disbelief for a while. Surely you are the inmates of fire. بات یہ ہے کہ جب بھی لوگ مشکل کے اندر ہوتے ہیں نا، کسی مصیبت کے اندر ہوتے ہیں، تو سب اللہ کو پکارتے ہیں. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا نام جو ہے نا ان کی زبانوں کے اوپر آ جاتا ہے. مگر جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو نعمتیں دیتا ہے، ان کو آسانیاں دیتا ہے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو یہ تمام جتنی نعمتیں ہیں، یہ تمام نعمتیں انسان کو جب اللہ دیتا ہے، یہ نعمتیں اس کا دم گھوٹنے لگتی ہیں، اس کا دم کو گھوٹ دیتی ہیں. کہ یہاں یہ نعمتیں اس کو زندگی نہیں دیتی بلکہ اس کا دم گھوٹ دیتی ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو ایک کیڑا ہوتا ہے، یہ ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ریپ کرتا رہتا ہے ریشم سے، اپنے ارد گرد ریشم کو جس کرتے ہیں اس کو ریشم کو لپیٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا ریشم اس کی ہو جاتا ہے کہ وہ جناب اس سے مر جاتا ہے. یہی ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دیتا ہے، پھر اس کا وہ شکر نہیں ادا کرتے، تو پھر یہ نعمتیں جو ہیں نا یہ ان کا دم ہی گھوٹ دیتی ہیں. Can the one who worships during the hours of the night, prostrating himself and standing fearing the hereafter, and having hopes in his Rabb's mercy, say, can those who know and those who do not know become equal? It is only people of understanding who are receptive of the advice. تو کن میں آپ یہ لوگوں کے اندر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی ایک صفت بتا رہا ہے کہ ان میں ایک امید ہے، اور امید کیا ہے کہ وہ لوٹ کے اللہ کے پاس جائیں گے. کہ جب کہ یہ امید انسان پہ نہ ہو، ان کے لوگوں کے میں نہ ہونا
کہ وہ اللہ کے پاس لوٹ کے جائیں گے، تو پھر وہ اوبیسلی وہ عمل ایسے نہیں کرتا. مومن کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں ایک اللہ کی امید بھی ہوتی ہے اور ایک اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے. اگر یہ ہو انسان کے اندر کہ اس کے اندر صرف خوف ہو اور کوئی امید نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس میں ایک مایوسی سیٹ ان ہو جاتی ہے. صرف خوف کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جن میں صرف خوف ہوتا ہے اکثر وہ عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو اب جب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ جو ہے زندگی اسی طریقے سے گزارو. تو دے ول لوز اے ہوپ ان اللہز مرسی. مگر اگر کسی میں صرف امید ہو، امید تو بہت زیادہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کا خوف مسنگ ہو، تو پھر بھی وہ اللہ سے لا تعلق ہو جاتا ہے. اسی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے جو جسٹس ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کو پتہ نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے عدل کرتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پھر کہ انسان کا اگر بیلنس جب تک نہ ہو نا، کہ اللہ کے اوپر ایک اللہ کے ساتھ انسان کو ایک بہت امید بھی ہو اور اللہ کا ایک خوف بھی ہو. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں قرآن کے اندر بار بار جو ہے جب بھی ذکر آئے گا، جب بھی کہ جنت کا ذکر آئے گا، تو جنت کے ساتھ ایک دم ایک دوزخ کا بھی ذکر آئے گا. تو ایک بیلنس رکھنا جو ہے نا بڑا ضروری ہے انسان. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. Say, O my slaves who believe, fear your Rabb. Those who do good deeds in this world will have a good return, and the earth of Allah is wide. Certainly those who observe patience will be given their reward in full without measure. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو جو ایک چیز بتا رہا ہے، اور وہ کیا چیز بتا رہا ہے کہ دیکھیے ہر ہجرت جو ہے نا، انسان جب کوئی چیز چھوڑ کے دوسری طرف جاتا ہے، کوئی بھی ہجرت جو ہے نا، اس میں صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اسلام جو ہے، اسلام از ناٹ ارتھ باؤنڈ. اسلام کیا ہمیں بتاتے کہ اپنی جگہ کو اگر چھوڑنا پڑے اس کو چھوڑ دو، اپنے دوستوں کو چھوڑنا پڑے، اپنے احباب کو چھوڑنا پڑے، سوسائٹی کو چھوڑنا پڑے جو کہ اللہ سے باقی ہیں، تو ان کو چھوڑ دو، اس سے ہجرت کر لو. کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے نا اس کو پاک کرے. اور جب انسان اپنی زندگی کو پاک کرنے کے لیے جاتا ہے اور یہ ہجرت کرتا ہے، تو اوبیسلی مشکلات ضرور ہوں گی. یہ پارٹ جس کہتے ہیں نا پارٹ آف اے پیوریفیکیشن پروسیس ہے. اپنی صفائی کرنے میں ایک تکلیف ضرور آتی ہے، ضرور کوئی ٹرائلز اور ٹریبولیشن، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایک مشکل ضرور آئے گی. اور یہ کیا انڈیکیٹر ہے؟ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک پیوریفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. Say, I have been ordered to worship Allah, making my submission exclusive to Him. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. And I have been ordered to be the first of those who submit. تو قرآن ہمیں اس آیت میں کیا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ایگو کا ایشو نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوں، میں بھی فرما بردار ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. Say, if I were to disobey my Rabb, I fear the punishment of the great day. کوئی جو ہے نا، کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق وہ قانون سے اوپر نہیں ہے. اللہ کا جو قانون ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں کہ اس آیت کے اندر قرآن جو ہے نا وہ یہ دروازہ بند کر دیتا ہے. کس چیز کا دروازہ بند کر دیتا ہے؟ پرسنالٹی ورشپ کا. کہ اگر انسان کو عبادت کرنی ہے تو عبادت صرف اللہ کی کرے، اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرے. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے ہم اطاعت کرتے ہیں، وہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے نبی کے تھرو، اس پیغام کو فالو کر کے ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین. Say, it is Allah whom I worship, making my submission exclusive to Him. تو دیکھیے کس طریقے سے ہم پیوریفائی کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے دین کو جو ہے نا پاک کر سکتے ہیں. بات صرف یہی ہے، جیسے کہ ایک وہ فزیکل لا ہے نا کہ اگر ہمیں کہ سب سے پاک اور صاف پانی چاہیے ہوتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں جو سورس آف جہاں سے وہ چشمہ ابل رہا ہوتا ہے نا زمین میں، وہ سب سے زیادہ وہیں پہ پاک پانی ہوتا ہے. دس از دا سورس آف فاؤنٹین جو ہے وہی ہوتا ہے. تو اب یہ دین میں بھی اگر ہم نے پاکی دیکھنی ہے اور سب سے پاک دین دیکھنا ہے تو ہم کہاں پہ جائیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ یہ دین کہاں سے اوریجنیٹ ہوا، کہاں سے شروع ہوا، اور وہ شروع ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس وجہ سے اگر ہمیں پیور دین چاہیے تو دا پیورسٹ دین از جو کہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Serve then what you wish besides Him. Say, indeed the losers are those who will lose their selves and their families
on the day of resurrection, beware, that is really the obvious loss. تو ایک بڑی تنبیہ کی گئی ہے، ایک وارننگ دی گئی ہے کہ دیکھو اس کے تم اثرات دیکھ لو گے کہ جو شخص، جو لوگ جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی جو احکامات کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے، وہ جو ہیں وہ تو بہت بڑے خسارے کے اندر ہوں گے، اور اس کا انجام جو ہے وہ آخرت میں ضرور دیکھیں گے. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ. For them there are canopies of fire on top of them and covering underneath them. With that Allah makes his slave fear, O slave of mine, fear me. تو ایک بڑی تکلیف دہ پوزیشن ان لوگوں کی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر اور نیچے ہر طرف آگ ہوگی. دیکھیے آج بھی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے خدا نخواستہ کسی گھر کے اندر آگ لگ جائے تو کیسے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اور اپنی یعنی کہ اولاد کو اور اپنی فیملی کو اس سے بچاتے ہیں. تو یہ جیسے دنیا کی آگ سے ہم لوگوں کو بچاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اس چیز کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو اور اپنے دوستوں کو اس سے بھی جو بدتر، دنیا سے سب سے بدتر جو آگ ہوگی اس سے، آخرت کی آگ جو ہے اس سے بچائیں. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. And those who abstain from worshipping the Taghut and turn fervently to Allah, for them there is good news, so give them good news, so give the good news to my servants. تاغوت کا ورڈ جو یہاں پہ آیا بار بار قرآن کے اندر آتا ہے، تو تاغوت کوئی وہ چیز ہے جو انسان کو بغاوت کے اوپر انکریج کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ جو ہے ریبیل کرے اللہ سے اور اللہ کے قانون سے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. Those who listen to the words, what is said, then follow the best of it, those are the ones whom Allah has guided and those are the ones who possess understanding. قرآن بہت انسان کی جو نا انسپائر کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم اپنا عمل بہتر کرو. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہیں کوئی ہر چیز کے اندر جو ہے نا ہیلے نہ ڈھونڈیں، کوئی لوپ ہولز نہ ڈھونڈیں، مگر جو عمل بھی کریں وہ بیسٹ پاسبل مینر، سب سے بہتر طریقے کے اوپر ہمارے اعمال ہونے چاہیے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. Is he against whom the decree of punishment is justly due? Can you save someone who is in the fire? بات یہ کہ جو آگ میں گر چکا ہے وہ کیوں گرا ہے؟ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے گرا ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کبھی کبھی لوگوں کے اندر یہ ایک کانسیپٹ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی جو ہے نا گناہ گار زندگی کو نہیں چھوڑتے، اور اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ان کو ایک یہ تسلی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے ان کی آگ کے جو ہے ان کو اس آگ سے نکال لے گا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور جو ہے ان کے جو یعنی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو آ کے نکالیں گے. بہت ہی ایک کہتے ہیں نا ایک ڈینجرس کنسیپٹ ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. But for those who fear their Rabb, there are chambers built on top of them with rivers running from underneath them. That is Allah's promise. Allah does not go back on any promise. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Have you not seen that Allah sends down water from the sky, then He makes them flow in form of springs on the earth, then He brings forth with it crops of different colors, and afterward they wither, and you see them turning yellow, then He makes them chaff. Surely in that there is a lesson for the people of understanding. تو یہ تو ہمارے سامنے ایک فنومنا ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے زمین کے اوپر آسمان سے پانی بھیجتا ہے، اور اس پانی سے چشمے ابلتے ہیں، اور چشمے جو ہیں وہ ایک زمین پہ جاتے ہیں اور پھر اس کو سیراب کرتے ہیں، اور وہاں مختلف قسم کی جو پھل اور پھول اور پودے جو ہیں وہ اگتے ہیں. پھر کیسے وہ جو ہیں وہ پیلے پڑ جاتے ہیں، اور پھر کیسے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک زندگی ہے. یہ انسان کی بھی یہی زندگی ہے، اینیمل کی بھی، اور پلانٹس کی بھی جو ہے جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی یہی زندگی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہم بوتے ہیں
وہی ہم کاٹتے ہیں۔ تو اب جو شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اس دنیا کے اندر، اگر وہ یہ بول رہا ہے کہ اس تمام اس کی اللہ کی نافرمانی کر کے، تو پھر وہ یہ سمجھے کہ بھائی اس کو جو پھل ملے گا وہ تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو مل جائے گی آخرت کے اندر۔ یہ ایک بڑا میں کہتا ہوں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سوچنے کی کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ جو اس دنیا میں ہم اپنا جو کام کرتے ہیں نیک کام کریں گے تو اسی کا پھل ہمیں ملے گا، اور جو گناہ کریں گے وہ اس کا وہ ان کو اجر ملے گا۔ افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ Is one whose heart Allah has opened up for Islam and consequently he proceeds in the light from his Rabb. Woe to those whose hearts are hardened against the remembrance of Allah, those who are wandering in open error. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، بہت بڑی اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ایسا بنایا کہ ہم جو ہے ہم نے نا اسلام کو قبول کر لیا، ہم نے اللہ کے احکامات کو جو ہے اس کو قبول کر لیا۔ یہ ایک نشانی ہے یقین کی، اس کہتے ہیں نا بیلیف کی جو ایک نشانی ہے کہ ہماری جو فلاح ہے، ہماری ویل بینگ جو ہے وہ کس چیز میں، وہ اس پہ ہے کہ ہم یہ قبول کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے اس کو ہم قبول کر لیں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب یہ نور اللہ کا یہ جو نور ہے یہ انسان کے سینے میں اترتا ہے، یعنی یہ سینے میں جاتا ہے تو پھر اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، کیا مطلب ایسے ہاؤ ڈو وی ریکگنائز، اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا جو یہ نہیں کہ تمہارا جو دل ہے نا وہ دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اسی کی یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک جس کہتے ہیں دھوکے کی جگہ ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر اور تمہارے سینوں کے اندر جو ہے ایک چاہت آ جائے گی آخرت کی، کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو کہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور تم جو ہو تیاری کرنے لگو گے اپنی موت کے آنے سے پہلے۔ تو بات یہ امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ دیکھیے دنیا میں تو ہمیں رہنا ہے، اویسلی بھی آخرت کو پہنچنے کے لیے بھی دنیا سے گزر کے ہی پہنچتا ہے، مگر یہ کہ دنیا کا جو ہمیں اگر لاس ہو، اس میں کوئی خسارہ ہو، نقصان ہو، وہ irrelevant ہے، وہ irrelevant ہے ان کمپیریزن ٹو دا لاس آف دی ہیئر آفٹر، کہ انسان کی اگر آخرت برباد ہو جائے تو وہ جو ہے نا وہ دنیا کا کتنا بھی اس کو فائدہ ہو یہ فائدہ نہیں ہے، اور اگر دنیا میں لاس ہو مگر یہ آخرت اس کو مل جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں نا، ہم اس دین کو فالو کرتے ہیں، اس کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، تو یہ فالو کرنا چاہیے ہمیں، ہمارے اندر کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ایک غصہ، ایک جھنجھلاہٹ نہیں ہونی چاہیے ہمیں کوئی سیلف پٹی نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھیں ہم جو ہے مسلمان ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ ہمیں اس اسلام کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں خزانہ دیا ہے، اسی کے تھرو ہمیں جو ہے نا یہ تمام سکون، تمام سیرینٹی ملتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ Allah has sent down the best discourse, a book containing subjects resembling each other, mentioned again and again, shivered from which are the skins of those who have awe of their Rabb. Their skins and their hearts soften to the remembrance of Allah. This is the guidance of Allah with which He brings to the right path whomsoever He wills. And as for the one whom Allah lets go astray, for him there is no one to guide. تو قرآن اپنے آپ کو اپنی ڈیفینیشن دیتا ہے، یہ تو احسن الحدیث ہے، سب سے خوبصورت کلام، سب سے خوبصورت کتاب، دس از دا بک۔ یہ یعنی کہتے ہیں اس کی جو ایک آپ دیکھیں کہ قرآن کی جو تھیم ہے نا اس کے اندر بالکل ان ویورنگ ہے، اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی انسان کتاب ہی لکھنی شروع کرے نا اور 22-23 سال تک اس کتاب کو لکھتا چلا جائے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے جو مشاہدہ ہے، اس کی تھنکنگ میں کتنی تبدیلی آتی ہے، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے گی تو ہمارے اندر ہماری تھنکنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ مگر یہ قرآن کا آپ دیکھیں بہت بڑا میریکل ہے کہ اس کے اندر اس قدر مستقل مزاجی ہے، ہم کہتے ہیں نا کنسسٹنسی جو قرآن کے اندر ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔
Is he then who protects himself with his face against the awful punishment of the day of resurrection? And it will be said to the wrongdoers, have a taste of what you used to earn. ایک عجیب ایک انکمپلیٹ سا سینٹینس لگتا ہے یہاں پہ، نام مکمل قسم کا ایک سوال لگتا ہے کہ جس کا کہ جواب نہیں پرووائڈ کیا گیا. اور یہ کبھی کبھی قرآن کا یہ ایک سٹائل ہے، قرآن چاہتا ہے کہ ہماری جو امیجنیشن ہے نا اس کو ٹریگر کرے. جو شخص اس کو پڑھ رہا ہے وہ اس کے بارے میں سوچے کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے. قرآن اس میں کہتا ہے کہ بھلا وہ شخص اپنے منہ کو قیامت کے دن عذاب سے جو ہے کہ بچا سکے گا. اور ایسے ظالموں کو حکم ہوگا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے تم اس کا مزہ چکھو. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو کویسچن ہے اس کا آٹومیٹکلی ہم جواب جو ہے نا وی ول آلویز لیڈ ٹو دا رائٹ کنکلوژن. کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. Those before them had also rejected, and consequently the punishment came upon them from where they did not perceive. تو بات یہ ہے کہ بھائی جس نے بھی اس کتاب کی، اللہ کے احکام کی، اللہ کے پیغام کی جو ہے مخالفت کی ہے، جس نے انکار کیا ہے اس کے اوپر، جس نے اس کتاب کو چیلنج کیا ہے، وہ ہمیشہ خسارے کے اندر ہیں. ہسٹوریکلی تاریخ میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں کہ اللہ کے پیغام کو جس نے ٹکرایا اللہ تعالیٰ کا عذاب اور سزا اس کے اوپر آئی. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. So Allah made them taste disgrace in the worldly life, and of course the punishment of the hereafter is much greater only if they knew. تو کبھی کبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی، یعنی کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت فاسق ہیں مگر بڑی ایک جو کہتے ہیں نا کہ آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں اور بڑا ہی وہ آرام سے ان کی موت بھی آ گئی. کئی دفعہ یہ جو اوپینین ہم فارم کرتے ہیں نا کہ ہاؤ پیسفل دیز پیپل آر، یہ ہم دور سے دیکھ رہے ہیں نا، وی ہیونٹ ریلی کم کلوز ٹو دا پکچر، اس لیے ہمارا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کے جو عذاب ہیں نا وہ مختلف قسم کے عذاب ہیں. کچھ عذاب تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کہ مٹیریل لاس ہو گیا، زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، کسی کا گھر برباد ہو گیا، مشکلات آ گئی لوگوں کے اوپر. کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوتے ہیں کہ جو کہ ظاہر نہیں ہوتے، یعنی کہ دوسرے جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو ظاہر نہیں ہوتے، مگر جس پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جو گزر رہی ہوتی ہے، اس کے دل پہ جو گزر رہی ہوتی ہے، وی ریئلی کی ناٹ جج. اب آپ دیکھیں لوگ ویسے بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی محلوں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ جو ہے خودکشیاں کر لیتے ہیں. ایک لیک آف ہیپینس، لیک آف خوشی آپ لوگوں کے اندر، یہ بھی وی کی ناٹ جج دس کہ کوئی شخص جو ہے وہ کتنا انٹرنل سٹریس اور کتنی انگزائٹی سے گزر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہ جو موت کا عذاب ہے یہ بھی ہم دیکھنے سے ہمیں نہیں پتہ چلتا، یہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے، جس کی موت آ رہی ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ کیا عذاب ہو. آن لوکرز جو دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر ان کو شاید اس کا احساس نہ ہو. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. And certainly we have set forth for people all sorts of example in this Quran so that they may remember. لوگ مختلف ہوتے ہیں، رائٹ، وی آل آر ڈفرینٹ، رائٹ. ہمیں جو ہماری حوصلہ افزائی، ہماری موٹیویشن ہوتی ہے وہ مختلف چیزوں سے ہوتی ہے، مختلف مثالوں سے ہوتی ہے. تو اس طرح کبھی کبھی قرآن جو ہے لوگوں کے اندر ایک خوف ڈالتا ہے، کبھی کبھی قرآن جو ہے ایک لوگوں کے اندر امید ڈالتا ہے، کبھی کبھی وہ دوزخ کے بارے میں بتاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ جنت کے بارے میں بتاتا ہے، تاکہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف چیزوں سے جو ہے نا موٹیویشن لیتے ہیں. قرآنً عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون. Through an Arabic Quran containing no divergence, perhaps that they may be God conscious. تو اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کروکڈنس نہیں ہے، مگر جب لوگ چاہتے ہیں نا، جب لوگ اپنے دل سے اور اپنی نفس کو فالو کرتے ہیں اور اس کتاب کو ایویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو موڑتے ہیں، اس کو تروڑتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ یہ کتاب تو ویسے ہی رہتی ہے مگر ان کا راستہ جو ہے نا، وہ راستہ جو ہے ان کا وہ کروکڈ ہو جاتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہیں اس کتاب کے جو احکامات ہیں ان کو ویسے ہی فالو کریں، اس کو تبدیل اپنی نفس کے حساب سے نہ کرنے کی کوشش کریں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. Allah has given an example. There is a man owned by some partner having rivalry with each other, and on the other hand there is a man solely owned by a single man. Can they be equal in comparison? Praise be to Allah, but most of them do not know. ایک بڑی ایک سمپل سی سادہ سی مثال یہاں پہ دی گئی ہے توحید کے اوپر
کہ دیکھیے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کا ایک ہی آقا ہو، اس کا ایک ہی ماسٹر ہو. کوئی بھی یہ شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مختلف آقا ہوں جو اس کو مختلف سمتوں کے اندر جو ہے نا کھینچے، اور وہ جو ہے شخص جو ہے ہر وقت ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہو کہ میرے اتنے سارے آقا ہیں، میں کس کو خوش کروں. ایک اس کو ایک سمت میں کھینچتا ہے، دوسرا اس کو دوسری سمت میں کھینچتا ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، کہ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میرا ایک ہی باس ہو. اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کس قدر جو ہے نا ایکسلنٹ ماسٹر ہے، کتنا زبردست ہمارا مالک ہے کہ اس نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا. یہ بھی کتنی بڑی میں کہتا ہوں رحمت کی اور ایک بلیسنگ کی بات ہے کہ اللہ نے یہ اس میں یعنی ہمیں چوز کر لیا کہ ہم اس کے غلام بنیں. اور کتنا آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک آقا جو ہے اس کا کہنا مانیں. ہمیں اور کسی کا کہنا ماننے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں صرف ایک آقا جو ہے اس کا کہنے ماننے کی ضرورت ہے. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ Verily you are to die and they are to die. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ After that, on the day of resurrection, you will surely place your disputes before your Rabb. مرنا سب نے ہے، رائٹ، مرنا سب نے. الٹیمیٹلی کفار بھی مریں گے، اور جو منافق ہیں وہ بھی مریں گے، اور جو یعنی کہ ایمان والے ہیں وہ بھی مریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ان کے مختلف جو ان کے اندر آپس میں جھگڑے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ جو ہے وہ ہی از جسٹ، وہ سب کے ان کا فیصلہ کرے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.